مولا کریم کا اپنے بندوں کے نام 30 پاروں کا خط۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے 30 پاروں کا قرآن پاک نازل فرمایا۔ میرے شیخ و مرشد عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو کوئی لمبا چوڑا خط لکھ دے کہ بیٹا پردیس میں اس طرح زندگی گزارنا، بیٹے کو تو بار بار خط لکھا جا سکتا ہے، مگر چونکہ قرآن غیر نبی پر نازل نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بندوں کے نام 30 پاروں کا خط ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 برسوں میں قیامت تک کے لیے نصیحت نامے کے طور پر نازل فرما دیا۔ 30 پاروں کا یہ خط مولا کریم کی طرف سے اپنے بندوں کے نام ہے، جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ حدیث پاک کے بغیر قرآن کریم کو سمجھنا محال ہے، اور اس کی شرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ کوئی شخص بغیر حدیث کے مدد کے قرآن پر عمل نہیں کر سکتا۔ مثلا نماز کے لیے حکم نازل ہوا، اقیموا الصلاۃ، سورہ انعام آیت نمبر 72، نماز قائم کرو، مگر نماز کیسے پڑھیں؟ قرآن میں تو نہ اتحیات ہے، نہ درود شریف ہے، نہ ثنا ہے، تو نیت کیسے باندھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر فرما دی، تم لوگ اس طرح نماز ادا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ پیغمبر کی تلاوت ان کے کانوں نے سنی، پیغمبر کا رکوع، پیغمبر کا سجدہ، پیغمبر کا قیام، غرض ان کی آنکھوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے تمام ارکان ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ شرف کسی اور کو کہاں مل سکتا ہے؟ اس لیے جو لوگ اس غلطی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ محض قرآن شریف پر عمل کرنے سے کام بن جائے گا، تو وہ لوگ سمجھ لیں کہ بغیر حدیث کے قرآن سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی عملی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل خود قرآن کی تفسیر ہے۔ برکت کے معنی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبارک الذی، بہت ہی برکت والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، بیدہ الملک، جس کے قبضے میں ساری کائنات، سارا عالم ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب مفردات القرآن میں فرمایا ہے کہ برکت کے معنی ہے فیضان رحمت، رحمت اللہ علیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش۔ اسی لیے لوگ دعا کرواتے ہیں کہ صاحب دعا کیجیے کہ میری روزی میں برکت ہو، میری عمر میں برکت ہو، میرے گھر والوں پہ برکت نازل ہو۔ تو برکت کا مفہوم آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ برکت کی تعریف جو مفسرین اور اہل علم کی اصطلاح میں ہے کہ فیضان رحمت علیہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فیضان، اور ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فیضان ہوگا تو پھر انسان کا کیا کہنا۔